السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. جنرل میتھ لیسن کا ٹاپک ہے انہیریٹنس. یہ ٹاپک فیڈرل اور پنجاب بورڈ میں کلاس 9 چیپٹر نمبر 2 زکوٰۃ، عشر اینڈ انہیریٹنس سے لیا ہے، جبکہ سندھ میں یہ چیپٹر نمبر 5 ریشو، پروپورشن، انہیریٹنس اینڈ پارٹنرشپ کا ٹاپک ہے. اس ٹاپک میں آج ہم سیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو انہیریٹنس اور کیلکولیٹ اماؤنٹ آف شیئر آف لیگل انہیریٹر آف پراپرٹی. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. آج ہم بات کریں گے انٹروڈیوسنگ انہیریٹنس، یعنی وراثت جو ہے وہ کیا چیز ہے. دیکھیں، جب کوئی شخص مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو جائیداد بچتی ہے وہ بیسیکلی وراثت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ وراثت اس کے جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کی فیملی ہے، جن کے اندر 12 لوگ ہیں جو کہ اسلامک شریعہ کے مطابق ڈیفائن کیے جاتے ہیں، جو کہ ورثہ کہلاتے ہیں، ان میں وہ جائیداد، وہ جو وراثت ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی اور کس ریشو کے ساتھ تقسیم ہوگی، اس پہ ہم آج بات کریں گے. دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وراثت یعنی انہیریٹنس جو ہے، ٹھیک ہے، انہیریٹنس جو ہے، یا اس کو چلے کہ میں وراثت ہی لکھتا ہوں، وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی جو پے آف کرنی بیفور ڈسٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اب سب سے پہلی بات ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس کی جو جائیداد ہے اس میں سے پیمنٹ آف فیونرل ایکسپنسز جو ہے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے. یعنی جو جنازے سے متعلق جتنے اخراجات آتے ہیں، مولوی کو ہائر کرنا، ٹھیک ہے، پھر دور دراز سے جو لوگ جنازہ کے اندر شرکت کرتے ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں بیسیکلی پیمنٹ آف فیونرلز کے اندر آتی ہیں، فیونرل ایکسپنسز کے اندر آتی ہیں، جو کہ ڈسٹریبیوشن سے پہلے یہ اس کے جائیداد میں سے پے آف کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے پیمنٹ آف ہز اور ہر ڈیٹس، یعنی اس کے جو ڈیٹس ہوں گے، جو اس نے قرضے لیے ہوں گے اپنی زندگی میں، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. وہ بھی ڈسٹریبیوشن سے پہلے ادا کیے جائیں گے. پیمنٹ آف ہز اور ہر ڈیٹس، ٹھیک ہے، وہ بھی اکثر لوگ جنازے کے وقت جو ہے، جنازے کے بعد جب جنازہ ہو چکتے ہیں تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے مرنے والے سے کسی کا اگر کوئی لین دین ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے. اکثر یہ آپ سنتے ہیں. تو بیسیکلی پیمنٹ آف ہز اور ہر ڈیٹس جو ہے سیکنڈ چیز ہے. تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے ایگزیکیوشن آف ہز اور ہر ول. ایگزیکیوشن آف ہز اور ہر ول، یعنی جو آخری خواہش ہوتی ہے بیسیکلی، یا جو تلقین جو ہے کر کے جاتے ہیں جو لوگ انتقال کرتے ہیں. وہ لیٹ سپوز اگر ایک شخص کہتا ہے جی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے جو ہے 3 لاکھ روپیہ جو ہے آپ مسجد میں دے دیں یا مدرسے میں دے دیں یا اللہ کے راہ پہ جو ہے وہ خرچ کر دیں، تو بیسیکلی یہ ایگزیکیوشن ہو جائے گی اس کی ول کی، اس کی خواہش کی. تو یہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی انشور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب جو ریمیننگ پیسے بچیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اب فنرل ایکسپنسز کو پے کرنے کے بعد، قرضوں کو پے کرنے کے بعد، اور اس کی جو ول ہے اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو بقایا جات بچیں گے وہ تقسیم ہوں گے 12 ہیئرز کے اندر. یعنی جو لیگل انہیریٹرز ہیں، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لیگل ہیئرز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیگل ہیئرز جو ہیں وہ بیسیکلی کتنے ہیں، وہ 12 ہیں. اب ان کو ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اب 12 کے اندر یعنی اسلامک شریعہ کے مطابق ہم ان کی تعداد بتا رہے ہیں آپ کو 12، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر 4 جو ہے، یعنی 4 جو ہیں وہ میل ہیں، ٹھیک ہے، 4 میل کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور 8 جو ہیں وہ فیمیل کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، فیمیل
कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मेल कैटेगरी की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो फादर यानी जो बाप होगा, ठीक है, फादर, उसके बाद ग्रैंडफादर यानी जो दादा होगा, ठीक है, ग्रैंडफादर। इसी तरह से यानी ये उस लीगल हेयर्स के अंदर वर्सा के अंदर शामिल है, कानूनी तौर पे जो वर्सा डिक्लेयर किए हैं इस्लाम ने, कुरान ने, उनके अंदर ये शामिल है। इसी तरह से जो आपकी यूट्रिन ब्रदर होगा यानी जो माँ की तरफ से आपका, माँ की तरफ से आपका भाई होगा, यानी अगर एक औरत ने 2 शादियां की हैं तो उनके जो बच्चे होंगे, उसके जो बेटे होंगे वो आपस में दोनों हस्बैंड से उसके जो बेटे होंगे वो बेसिकली यूट्रिन ब्रदर हम उस सेंस में बात कर रहे हैं। इसी तरह हस्बैंड यानी जो उसका शोहर होगा, ठीक है, हस्बैंड। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट अगर आप आ जाएं फीमेल कैटेगरी के अंदर तो सबसे पहली जो है डेफिनेटली वाइफ है, ठीक है, उसके बाद डॉटर्स हैं यानी बेटियां, वाइफ का मतलब बीवी, डॉटर्स मीन के बेटियां, उसके बाद सन्स डॉटर यानी उनकी उसके बेटे की बेटियां, सन्स डॉटर, जो बेटे की बेटियां हैं उसकी बात कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मदर, ठीक है, माँ जो है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप बात कर लें तो ट्रू ग्रैंड मदर यानी जो दादी है, ठीक है, जैसे दादे की मेल में आया था तो यहाँ पे ट्रू ग्रैंड मदर जो दादी आ गई हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से फिर फुल सिस्टर आपकी नेक्स्ट अगर आप एक्सप्लेन करता हूं मैं, यानी नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो बेसिकली आ जाएगा फुल सिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें तो आपकी आ जाएंगी कंसेंग्विन सिस्टर्स। कंसेंग्विन बेसिकली जो बाप की तरफ से, यानी अगर एक शख्स है उसने 2-3 शादियां की हैं तो उसमें से उसकी जो बेटियां होंगी डेफिनेटली वो आपस में जो है वो कंसेंग्विन सिस्टर कहलाएंगी, कंसेंग्विन सिस्टर, ठीक है, कंसेंग्विन सिस्टर, ठीक है। इसी तरह से यूट्रिन जो है, यूट्रिन सिस्टर हो सकती हैं, यानी माँ की तरफ से जो आपकी अगर एक औरत है उसने 2 या 2 से ज्यादा शादियां की हैं तो बेसिकली उसकी जो बेटियां होंगी वो बेसिकली यूट्रिन सिस्टर यानी माँ की तरफ से जो आपकी बहनें होती हैं, जो भाइयों की भी हो सकती हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब ये बेसिकली ये 12 लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर जो है वो उस विरासत को लेने का हक रखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इनकी जो शेयर है वो किस तरह से, जो इनका कितना शेयर है जो है इनहेरिटेंस के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइफ की, ठीक है। चलें वाइफ की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो वाइफ जो है वो बेसिकली अगर तो देखें अगर एक हस्बैंड की डेथ होती है तो जो वाइफ है जिसको हम विडो कह रहे हैं तो विडो को जो है वो 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, टोटल इनहेरिटेंस मिलेगा 1/8 पार्ट, ठीक है, ऑफ द होल इनहेरिटेंस। सॉरी 1/4 मैं कह रहा था, पहले 1/4 की बात कर लेते हैं फिर 1/8 की, यानी 1/4 किस में मिलेगा और 1/8 किस में, 1/4 ऑफ टोटल इनहेरिटेंस, ठीक है, टोटल इनहेरिटेंस, ठीक है, टोटल इनहेरिटेंस। ये तब मिलेगा जब उनका कोई बच्चा नहीं है या उनके बच्चों का कोई बच्चा नहीं है, यानी उनकी अपनी भी कोई औलाद नहीं है और उनकी औलाद की भी कोई औलाद नहीं है, तो उस केस में जो है उसको 1/4 ऑफ टोटल इनहेरिटेंस मिलेगा, ठीक है। अगर उनकी औलाद है, लेट्स से अगर उनकी कोई औलाद है या उनकी औलाद के आगे कोई औलाद है तो फिर इस केस में बेगम को जस्ट 1/8 ऑफ टोटल इनहेरिटेंस मिलेगा, ठीक है, 1/8 पार्ट, यानी आप उसकी जायदाद के 8 हिस्से करेंगे और उसमें एक हिस्सा जो है वो वाइफ को मिलेगा। अगर नहीं तो आप उसके 4 हिस्से करेंगे और उसमें एक हिस्सा जो है वो बेगम को मिलेगा। जैसे अगर 20 लाख रुपए हों, 20 लाख रुपए अगर विरासत है तो 20 लाख रुपए में यानी तमाम एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं 20 लाख रुपए बचते हैं, तो 20 लाख में अगर कोई बच्चा नहीं है, बच्चों का भी कोई बच्चा नहीं है, यानी उनकी भी आगे कोई औलाद नहीं है, तो बेगम को 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी अगर 20 के 4 हिस्से करेंगे तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, तो एक हिस्सा जो है वो बेगम को मिलेगा। अगर बच्चे हैं या औलाद है या औलाद की आगे औलाद है तो फिर उसके 8 हिस्से किए जाएंगे और उस 8 में से सिर्फ एक हिस्सा जो है वाइफ को मिलेगा। इसी तरह फिर हम अभी अगर हस्बैंड पे आ जाएं तो हस्बैंड को किस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब हस्बैंड में भी हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड को किस तरह से मिलेगा जी, हस्बैंड को इस तरह से मिलेगा कि हस्बैंड को 1/4 ऑफ द होल ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस में TI लिख रहा हूं, टोटल इनहेरिटेंस मिलेगा वाइफ का, यानी 1/4 ऑफ टोटल इनहेरिटेंस ऑफ वाइफ मिलेगी अगर
ان کی آگے کوئی اولاد ہوگی یا ان کی اولاد کی آگے کوئی اولاد ہے. اگر ان کی اولاد نہیں ہے یا اولاد کی بھی آگے کوئی اولاد نہیں ہے تو جسٹ ہاف آف دا یعنی جو ہاف پارٹ آف دا ٹوٹل انہیریٹنس آف دا وائف ہے وہ ہسبینڈ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بات کر لی, ہسبینڈ کی بھی بات کر لی. اب وائف کے اندر ایک اور جو بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر جو ہے وہ مور دین 2 وائفس ہیں, مطلب ایک ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی آگے 2 بیویاں ہیں. اب ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ویسے ہی ہوگی. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر روپیز 20 لاکھ جو ہے 20 لاکھ جو ہے ٹھیک ہے وہ ٹوٹل انہیریٹنس تھی, تو اس میں اگر بچے نہیں ہیں تو 5 لاکھ یعنی 1/4 پارٹ یعنی 5 لاکھ روپیہ بیگم کو ملا. اب لیٹ سے اگر اس کی 4 بیویاں تو یہ 5 لاکھ روپیہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوگا, اور اگر بچے ہیں تو پھر ظاہر ہے 20 لاکھ کا 8واں حصہ ملے گا, پھر وہ 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر مور دین 2 وائفس ہوں تو اس کیس میں ہم اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ فادر کو کیا, اس کے بعد چلیں اس کے بعد ہم جو ہے بات کر لیتے ہیں سنس کی. ٹھیک ہے, اب سن کو آپ جانتے ہیں کہ سن جو ہے سن کا جو شیئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی سن کا شیئر جو ہوگا وہ جو ہے وہ آپ کی جو بہنوں کے مقابلے میں سن کو 2 حصے ملتے ہیں, 2 پارٹس. ٹھیک ہے, سن کو ملیں گے. ٹھیک ہے, اور 1 پارٹ جو ہے وہ ڈاٹر کو ملے گا. یعنی اگر لیٹ سپوز وائف تھی, وائف کو پے آف کرنے کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ بچی ہے, اگر لیٹ سپوز ایک ہم کیس لے لیتے ہیں جس میں آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی کہ فرض کریں اگر ایک ہسبینڈ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی بیگم تھی اور 20 لاکھ روپے کی بات کر لیں. 20 لاکھ روپے میں جو آپ ظاہر 1/8 پارٹ جو ہے وہ بیگم کو مل گیا. اب جو بیگم کو مل گیا وہ سبٹریکٹ کرا دیں 20 لاکھ روپے میں سے. جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی لیٹ سے اگر اس کے 2 بچے ہیں, 2 سن ہیں ریئل سن, اور 1 جو ہے وہ ڈاٹر ہے. ٹھیک ہے, 1 جو ہے وہ ڈاٹر ہے. تو اس کیس میں جو اس ریمیننگ دولت کے 5 حصے کیے جائیں گے, اور اس 5 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ڈاٹر کو ملے گا اور 2 حصے 2 بیٹوں کو مل جائیں گے. تو بیسیکلی یہ سن کو اس طرح سے ان کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں سن کی جو ہے اگر گرینڈ سن بھی ہوں یعنی آپ کی اولاد کی آگے اولاد ہو. ٹھیک ہے, جس کو ہم ایگنیٹک جو ہے وہ گرینڈ ڈاٹر کہہ سکتے ہیں, ایگنیٹک گرینڈ سن کہہ سکتے ہیں. تو اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سے اگر ایک گرینڈ سن ہے, اگر بچے نہیں ہیں آپ کے, صرف بچوں کی ڈیتھ ہوگی لیٹ سے اور بچوں کے بچے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جو گرینڈ سن ہے اس کو اگین یہی اسی ریشو کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسی ریشو کے ساتھ گرینڈ سن کو 2 پارٹس ملیں گے. ٹھیک ہے, 2 پارٹس ملیں گے, اور جو گرینڈ ڈاٹر ہے اس کو آج ہم بات کریں گے کیلکولیٹنگ اماؤنٹ آف شیئر آف لیگل انہیریٹر. پرابلم سالو کریں گے کہ جس میں ہم بات کرتے ہیں جی کہ اصغر لیفٹ اے پراپرٹی آف ورتھ ₹480,000 یعنی 4,80,000 روپے اصغر جو ہے وہ اپنی یعنی اس کی جو پراپرٹی وہ چھوڑ کے گیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اس کی جو ورتھ ہے وہ 4,80,000 روپے ہے. ہی لیفٹ بیہائنڈ اے وڈو, ڈیفینیٹلی اس کی ایک جو ہے بیوہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو بیوی تھی اب ظاہر ہے اس کی بیوہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 3 سنز ہیں, 3 بیٹے ہیں اس کے اور 4 ڈاٹرز ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, 3 سنز یہاں پہ دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے, اور 4 بیٹیاں ہیں. اب ان کے درمیان یہ 4,80,000 روپے کی مالیت کی جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی, اس کو ہم دیکھیں گے. اب ہم نے دیکھا تھا جی کہ اگر اس جو اس کی پراپرٹی ہے, سب سے پہلے دیکھیں جی پراپرٹی کی جو ورتھ ہے, پراپرٹی ورتھ روپیز کتنی ہے جی 4,80,000 یعنی 4,80,000 روپے, 480,000 روپے کی یہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, اسی 480,000 روپے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں پتا تھا جب وائف کو پارٹ ملتا ہے, وائف اگر کوئی بچے اگر بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوتی تو وائف کو 1/4 ملتا. اب چونکہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو وائف کو کتنا ملے گا 1/8. تو وائف شیئر سب سے پہلے نکال لیتے ہیں ہم, وائفس شیئر کتنا ملے گا, وائف کو ملے گا اب اس کو وائف کو ملے گا 1/8. ٹھیک ہے, وائف کو ملے گا 1/8 چونکہ بچے اور بچیاں موجود ہیں, اس لیے اگر آپ 480 کے 8 حصے کریں تو اس 8 میں سے صرف ایک حصہ وائف کو ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 480,000 کے 8 حصے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 حصے کر لیں. ابھی ہمارے پاس یہاں پہ کیلکولیٹر بھی موجود ہے, ہم کیلکولیٹر سے اس کے جو ہے وہ 8 پارٹس کریں گے. دیکھیں یہاں پہ 4 8 0 اینڈ دین 3 0,
ڈیوائڈ بائی 8 تو ایک حصہ بنتا ہے جو ہے 60,000 روپے. اب چونکہ وائف کو ایک پارٹ ہی ملنا تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے وائف کو جو ملیں گے کتنے ملیں گے 60 یعنی روپیز 60,000, ٹھیک ہے, وائف کو ملیں گے روپیز 60,000, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہ والا جو پارٹ ہے وہ تو وائف کو چلا گیا, وائف کو پہلے دیا جاتا ہے, وائف کو مل گیا. اب آپ اس کو سپریٹ کرا دیں گے 480 میں سے, ٹھیک ہے. اگر ریمیننگ اماؤنٹ, ٹھیک ہے, جو بچوں میں تقسیم ہوگی, ریمیننگ اماؤنٹ, اب یہ تمام کی تمام اماؤنٹ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوگی, ٹھیک ہے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں ریمیننگ اماؤنٹ ہے کتنی, روپیز 480,000, روپیز 480,000 میں سے آپ سپریٹ کرا دیں روپیز 60,000, تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ بچوں میں تقسیم کی جائے گی. اب ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو 480 اور 1 2 3 مائنس 60,000 1 2 3 یہ بیسیکلی 420 بنتا ہے, لیکن جسٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پراپر طریقے سے کیلکولیشنز ہیں. روپیز 420,000 بیکاز 80,000 میں سے 60,000 نکال دیں گے تو ظاہر 20,000 رہ جائے گا. 4,20,000 روپیز جو ہے وہ بقایا بچ گئے, 4,20,000 روپے بقایا بچ گئے ہیں. اب یہ والے پیسے سارے کے سارے پیسے تقسیم ہوں گے بچوں کے اندر, ٹھیک ہے, بچوں کے اندر. اب بچوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ لکھوں ڈاٹر, اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈاٹر اور یہاں پہ لکھتا ہوں ریشو سن, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈاٹر کو 1 پارٹ ملتا ہے تو سن کو 2 پارٹ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اب چونکہ ڈاٹرز کتنی ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ڈاٹر ہمیں پتا تھا 4 ڈاٹرز ہیں 3 سنز ہیں, تو 4 ملٹیپلائی بائی 1 کر لیں, یعنی اگر 4 حصے بیٹیوں کو ملے گا تو پھر 4 ٹائمز 3 3 ٹائمز 2 کتنا ہو جائے گا 6, ٹھیک ہے, یعنی 2 ٹائمز 3 بیکاز 3 سنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ 3 سنز ہیں. 3 سنز کی وجہ سے ٹوٹل کتنا ملے گا اب, یعنی یہ 4 جو ہے وہ کیا تھی ڈاٹرز ہیں, 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اب اگر آپ دیکھیں تو بیٹیوں سنز کو کتنے حصے ملیں گے 6 حصے ملیں گے, جبکہ ڈاٹر کو کتنے حصے ملیں گے 4 ملیں گے, ٹھیک ہے. اب ٹوٹل کتنے حصے بنتے ہیں اگر آپ دیکھیں 10 حصے بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے 4,20,000 کے پہلے 10 حصے کریں. فرض کریں آپ کے پاس یہ 4,20,000, میں یہاں پہ آپ کو اس طرح شو کرتا ہوں کہ یہ ایک سلنڈر ہے, یا سلنڈر نہیں, جسٹ ایک لائن ہم سپوز کر رہے ہیں جو کہ 4,20,000 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب اس کے میں 10 حصے کروں گا, ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 ایکول 10 حصے. میں یہاں پہ تھوڑا بہت ویریشن آ سکتی ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اسیوم کر لیں. چلے ہم یہاں پہ اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اسمالر سائز میں حصہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک یہ اس کا 10واں حصہ بھی بن گیا. تو اسیوم آپ یہ فرض کر لیں کہ 10 حصے برابر بنے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس یہ ساری کی ساری اماؤنٹ ریپرزینٹ کری ہے 4,20,000 روپے کو, ٹھیک ہے, یعنی روپیز 4,20,000 روپے. اب دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ کتنا بنے گا. اب چونکہ 10 حصے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اب اس میں 4 حصے ملیں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 حصے ملیں گے ڈاٹرز کو, ٹھیک ہے, بیٹیوں کو 4 حصے, جتنے بھی اماؤنٹ ہے اس کے 4 حصے بیٹیوں کو ملیں گے, 6 حصے بیٹوں کو ملیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 4 یعنی ایک حصہ کس کے برابر ہے, 1 پارٹ کس کے برابر ہے. آپ ایسا کریں گے 420,000 کو ڈیوائڈ کر لیں 10 کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا ایک حصے میں کتنی اماؤنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ کیا 420 ڈیوائڈ بائی 10 کیا, تو مجھے پتا چلا جی ایک حصے میں 42,000 روپے آتے ہیں, ٹھیک ہے. سو 1 پارٹ, یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں جی کہ وچ مینس کہ 1 پارٹ از اکول ٹو روپیز 42,000, ٹھیک ہے, روپیز 42,000. اب آپ بڑے آرام سے یہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کس طرح سے, ایک پارٹ اگر 42,000 روپیز ہے تو اس کا مطلب ڈاٹر کو تو ایک پارٹ مل رہا ہے 4 ڈاٹر کو, ٹھیک ہے. تو ڈاٹر شیئر 1 ڈاٹر شیئر, ٹھیک ہے, 1 ڈاٹر شیئر کتنا ہو جائے گا 42,000 ہی ہو جائے گا, روپیز از اکول ٹو روپیز 42,000, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ایک ڈاٹر کو جو ملیں گے وہ 42,000 روپیز ملیں گے. اب ظاہر ہے آپ کی 4 ڈاٹرز ہیں تو 4 ملٹیپلائی 42 والا پارٹ جو ہے وہ چلا جائے گا کس کے اندر, یہ والا پارٹ کور کر لیں گے 4 بیٹیاں, ٹھیک ہے, جس میں ایک پارٹ ہر بیٹی کو مل رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک بیٹے کو 2 پارٹس مل رہے ہیں. فار ایگزامپل میں کوئی سے بھی 2 پارٹ یہاں پہ لے لیتا ہوں. فرض کریں یہ جو 2 پارٹ ہیں وہ ایک بیٹے کو مل رہے ہیں. اب 1 سن شیئر اگر میں کروں, بیکاز بیٹے 3 ہیں تو میں 1 سن شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 1 سن شیئر,
اب ون سن شیئر کو ون سن کو کتنے پارٹ مل رہے ہیں؟ 2 پارٹ مل رہے ہیں. ایک پارٹ 42,000 روپیز کے برابر ہے تو 2 پارٹ کتنے ہو جائیں گے؟ 2 ملٹیپلائی بائی 42,000. یا اگر آپ 42,000 روپیز، ٹھیک ہے، 42,000 ملٹیپلائی بائی 2 تو کتنے ہو جائیں گے؟ 84,000 روپیز. 84,000 ایک بیٹے کو ملیں گے. روپیز 84